وجہ یہ ہے کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو اسکولوں میں نہیں ہیں، اس کی وجہ آپ کا نظام تعلیم نہیں ہے، اس کی وجہ غربت ہے۔ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ تو بڑی بنیادی سی باتیں ہیں نا، کہ پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے، لوگوں کے پاس ارننگ ہینڈ والی بات، یہ تو بنیادی سی باتیں، یہ تو 50-60 سال پہلے ختم ہو جانی چاہیے۔ پرائمری اسکول سرکاری، ان میں 100% انشاءاللہ اگلے 2-2.5 مہینے تک بچوں کو دوپہر کا کھانا فری ملے گا۔ لنچ ملا کرے گا۔ اس وقت وہ 84 اسکولوں میں مل رہا ہے، اور 2-3 مہینوں میں ہم 200 سرکاری اسکولوں میں انشاءاللہ سب مل اور جائیں آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ٹیکنالوجی کیسے کہ آپ ایک اسکول میں ایک ڈیجیٹل اسکرین لگائیں، ایک لیپ ٹاپ سے اس کو ویڈیو ایڈٹ پری لوڈڈ مٹیریل کنیکٹ کریں، تو بچے کو کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ تعلیم پہ کلیبریٹ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ جو آپ کے ممکنہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں، جو آپ کے بس میں ہیں، وہ کریں، اور آپ کو دوست ملتے جاتے ہیں، کارواں بنتا جاتا ہے۔ ہمیں آپ مل گئے، اور کل اور مل جائیں گے۔ مینٹل ویل بینگ کی ان کی ورکشاپس کرا رہا ہوں تاکہ سٹریس لیول پہ ان کو مینجمنٹ کا ہو سکے۔ تو آپ جو اچھا کام سوچ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ہم ایک بہت ہی زبردست انٹرویو لے کے آئے ہیں، بہت ہی زبردست پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کروانی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محی الدین احمد وانی صاحب، وفاقی سیکرٹری تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ، ان کے پاس عہدہ ہے۔ میری بہت عرصے سے خواہش تھی کہ میں ان کا انٹرویو کروں، اور جیسے کہ وی نیوز کے ناظرین جانتے ہیں، ہم کوئی 3-4 وزرائے اعظموں کے انٹرویو کر چکے ہیں، بے تحاشا پولیٹیشنز کے انٹرویو کر چکے ہیں، بیوروکریٹس کے اور کچھ اور افسران کے بھی انٹرویوز کر چکے ہیں۔ ان کے انٹرویو کی ذاتی طور پر مجھے بے انتہا خواہش تھی۔ جو یہ کام کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر اس کا بڑا فین ہوں۔ جو پریکٹیکل چیزیں میں نے ان کے ہاتھوں سے ہوتی دیکھی ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور ان سے یوں لگتا ہے کہ وہ ایک دوسری دنیا کی باتیں ہیں۔ یہ جو ہم ہر روز میڈیا پر جو مار کٹائی، لڑائی اور جلاؤ گھیراؤ کی خبریں ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک دوسری دنیا کے آدمی ہیں۔ یہ علم، تعلیم، روشنی، امن، محبت، زندگی، تازگی، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی دنیا میں آج جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیا کیسی ہے، اور یا پھر ان کو اپنی دنیا میں بلا کے دیکھتے ہیں کہ آئیں ہماری دنیا کے جھگڑوں میں شامل ہو کے دیکھیں۔ تو محی الدین وانی صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ ہمارے اس چھوٹے سے دفتر میں تشریف لائے، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم تعلیم کے حوالے سے جو آپ کے کارنامے ہیں ان پر بات کریں، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ نے جب سول سروس جوائن کی اس وقت سے یا اس سے پہلے سے آج تک کے سفر کو اگر بریفلی آپ بیان کر سکیں۔ شکریہ جی، بہت بہت۔ میں نے انجینئرنگ کی، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور ٹیکلا کیمپس سے۔ اس کے بعد میں نے سول سروس کا امتحان دیا 1994 میں میں سلیکٹ ہوا، اور میری پہلی پوسٹنگ تھی وہ سندھ میں تھی، اور میں حیدرآباد، لڑکانہ، سکھر، روڑی اور شہداد پور اسسٹنٹ کمشنر رہا۔ اس کے بعد میں اسلام آباد میں رہا، پھر میں وزارت داخلہ میں رہا، پھر میں ملک سے باہر گیا، اسکالرشپ میں رہا، پڑھ کے واپس آیا، پھر میں ارتھکویک ریکنسٹرکشن اتھارٹی میں رہا، پھر میں پنجاب گیا، وہاں آپ کو یاد ہو DGPR رہا، سیکٹری انفارمیشن رہا، MD پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن رہا، پھر میں وزیر اعظم ہاؤس میں جوائنٹ سیکرٹری رہا، پھر میں کامرس میں جوائنٹ سیکرٹری رہا، پھر میں بسٹ میں DG رہا، پھر میں نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ تھا اس کا چیف آپریٹنگ افسر رہا، پھر میں ایڈیشنل سیکرٹری وزارت تعلیم رہا، پھر میں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان رہا، اور اب میں سیکرٹری تعلیم ہوں۔ تو یہ ہے میرا ریجنل اور آپریشنل سفر جو میں نے 3 صوبوں میں، سندھ، پنجاب اور کسی حد تک گلگت بلتستان اور وفاقی حکومت میں روٹیشن کے ذریعے کیا، اور اس میں اکیڈیمکلی بھی اپنے آپ کو امپروو کرتا رہا۔ تو اوریجنلی انجینئر ہوں، پھر میں نے لا بھی کیا باہر سے، اور پھر میں نے ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز بھی کیا۔ ایک آپ کے ساری زندگی کے سفر میں ایک چیز بڑی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، وہ ایجوکیشن سے کہیں نہ کہیں لگاؤ، یا اس ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایسوسیشن، اس کی کوئی انٹینشنل وجہ تھی؟ بیسیکلی نا مرحوم والد کا مجھ پہ بہت انفلوئنس تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر قابل لائق نہ بنے نا تو اپنے رشتہ دار بھی تمہیں نہیں مانیں گے۔ تو اپنی اہلیت کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے تعلیم پہ توجہ دینا ضروری تھی، اور وہ میں نے توجہ دی۔ اور یہی بات میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ توجہ دیں کہ دنیا میں کہیں پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو روڈ میپ فار ریکوری آف دس کنٹری از ایجوکیشن۔ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن سے ہوگی، اکنامک گروتھ ایجوکیشن سے ہوگی، ملک میں امن ایجوکیشن سے آئے گا،
تب مختلف طبقہ ہے زندگی میں جو باہمی یگانگت ہے وہ تعلیم سے آئے گی، غربت کا خاتمہ تعلیم سے ہوگا، ویمن امپاورمنٹ تعلیم سے ہوگی، ہیلتھ میں امپرومنٹ تعلیم سے ہوگی، سو نیشنل انٹیگریشن تعلیم سے ہوگی. تو اس وجہ سے میرے تھوڑے ذہن میں تھا. گراؤنڈ پہ میں اتنا زیادہ کام شروع میں نہیں کر سکا، بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم مجھے چونکہ پالیسی سرکلز میں انٹر ہوتا گیا اور وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ پبلک پالیسی کو انفلوئنس کر کے تعلیم کے ذریعے ہم ترقی اور ڈیولپمنٹ کیسے لا سکتے ہیں. تو وہ چیزیں میں نے لرن کرتا گیا، اور وہ پھر جہاں مجھے موقع ملا لیڈرشپ دکھانے کا، وہاں پر میں نے ان چیزوں کو اپلائی کیا. جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں، سب سے پہلے نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ اس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا، اور یہ نعرہ لگاتے لگاتے وہ بچہ 2 کروڑ 50 لاکھ سے 2 کروڑ 60 لاکھ ہو گیا. تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم ایک ایسی نسل، ایک ایسے سماج میں پیدا کر رہے ہیں جہاں تعلیم کے بغیر گزارا نہیں، اور اس نسل کے ہاتھ میں تعلیم نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال بھی وہ ٹھیک اٹھاتے ہیں، واقعی 2 لاکھ یا 2 کروڑ یا 2 کروڑ 60 لاکھ لوگ اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن سوال اٹھانے کا جب علاج آتا ہے، ڈائگنوسٹک ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو ریمیڈیل میجر ہے، جو اس کی جو اصلاح کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ غلطی سے صرف وزارت تعلیم سے مانگ لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو اسکولوں میں نہیں ہیں، اس کی وجہ آپ کا نظام تعلیم نہیں ہے، اس کی وجہ غربت ہے، اس کی وجہ انسیکیورٹی ہے، اس کی وجہ ایکسیس اسکولوں تک نہیں ہے، اس کی وجہ وزارت خزانہ کی پراپر ایلوکیشن ٹورڈز ایجوکیشن نہیں ہے، اس کی وجہ ہیلتھ ہے، اس کی وجہ سٹنٹنگ ہے، اس کی وجہ انٹر سیکٹورل ایشوز ہیں. تو جب آپ کے تمام ڈپارٹمنٹس فوکس ہو کے فیڈ ان نہیں کریں گے وزارت تعلیم کو سپورٹ میں، غربت کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایک جو غریب بچہ ہے اس کو پتہ ہے مجھے اسکول جاؤں گا تو میں جو والدین اور والدہ کی جو میں کمائی کر کے لاتا ہوں وہ رک جائے گی، تو وہ کیوں جائے گا اسکول؟ تو اس کو ایڈریس کرنا بھی ریاست کا کام ہے. ایک بچے سٹنٹڈ ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا، وہ اپنا کھانے کا جس وقت وہ کمائی کر کے کھا سکتے ہیں وہ اسکول میں آ کے وہ وقت کیوں ضائع کریں؟ تو جب آپ باقی ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے اور آپ توقع کریں گے یہ بچے اسکول میں آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کسی بچے کے اسکول سے، غریب بچے کے گھر سے اسکول 1 گھنٹے کی واک پہ ہوگا، کیوں جائے گا؟ کسی بچیوں کے اسکولوں میں باتھ روم نہیں ہوں گے، ان کی دیواریں نہیں ہوں گی، وہ کیوں جائیں گے؟ یہ ان کا کام ہے کرنے کا. بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو اس میں 360 ڈگریز اپروچ کرنی پڑے گی. آپ کو ہیلتھ کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، پاورٹی کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، انفراسٹرکچر کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، ایکسیس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، سیکیورٹی کو بھی. آپ نے دیکھا آج سے 1 ہفتہ پہلے نارتھ وزیرستان میں ایکسٹریمسٹ نے ایک بچیوں کا اسکول بلاسٹ کر کے اڑا دیا. یہ بھی ایک ریزن ہے. بچوں کیوں کبھی دیامر میں 18 اسکول جلا دیتے ہیں کبھی، تو وہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ تو وہ سیکیورٹی بھی ان کو رائٹ چاہیے. یہ ایک معاملہ قومی سلامتی کا ہے. If I can stop you here. دیکھیے، ہم یہاں پہ کوئی چاند پر جانے کا منصوبہ نہیں بنا رہے، ہم یہاں پہ کوئی مریخ پر کو فتح کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی ایسی آئی فون بنانے کا طریقہ نہیں بتا رہے. ہم بڑی بیسک سی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے پرائمری جماعت میں پڑھانے ہیں. اس ریاست کو تشکیل ہوئے، تخلیق ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں. ہم کچھ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ تو بڑی بنیادی سی باتیں ہیں نا، کہ پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے، لوگوں کے پاس ارننگ ہینڈ والی بات، یہ تو بنیادی سی باتیں، یہ تو 50-60 سال پہلے ختم ہو جانی چاہیے. بالکل آپ کی بات ہے. میں یہ کہہ چوں کہ نہیں ہوا، اب کرنا کیا چاہیے. بات یہ کہ بات ڈائگنوسس ہو گیا نا، ڈائگنوسٹک آپ نے کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ آگے کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ نہ یہ صوبائی مسئلہ ہے، نہ یہ وفاقی مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، نہ یہ تعلیم کا مسئلہ ہے، نہ یہ آپ کی فائنانس کا مسئلہ ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو نیشنل لیول پہ جو ہم نے قومی ایمرجنسی میں اعلان کرایا کہ ایک چھت کے نیچے بیٹھنا ہے، ترجیحات کا تعین کرنا ہے، تعلیم کو اپنی سیاسی ترجیح کا پارٹ نمبر 1 بنانا ہے، اور ترجیح بنتی ہے ایلوکیشن آف ریسورسز سے، فائنینشیل ریسورسز سے، اور اس کے ریگولر اسٹاک ٹیکنگ سے. نیشنل اور پروونشل لیڈرشپ کی مل کے اسٹاک ٹیکنگ ہے. یہ ایک سائلوز میں کام نہیں ہو سکتا. تو جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں کو نہ صرف واپس لانے کی بلکہ ان کو ریٹین کرنے کی، کوالٹی ایجوکیشن کی، کہ ہم نے اس کی مسنگ فیسلٹیز کو ایڈریس کرنا ہے، ان وجوہات کو ایڈریس کرنا ہے تھرو بیٹر ایلوکیشن، بیٹر اسٹریٹجی. وہ آپ کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے. آپ نیشنل لیول پہ ایک پلان آ رہا ہے کہ آپ نے کیسے یہ ان بچوں کو واپس لانا ہے، یا اس تعداد کو کم سے کم رکھنا ہے، کیونکہ آؤٹ آف اسکول آپ کو بہت سارے ڈیولپڈ ایریاز بھی مل جاتے ہیں، لیکن اتنا منیمم ہو جائے کہ جو بچے ہوں
وہ پروڈکٹیو سٹیزن بنتے ہیں جو بچے ہیں. اس میں جو پہلا پورشن جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ 45% بچہ پاکستان میں ایوریج اسٹنٹنگ کا شکار ہے اور کچھ علاقوں میں 80% ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے پرپوز کیا ہے جیسے اسلام آباد میں ہم اسکول میلز لا رہے ہیں, کھانا مفت کھانا پروگرام لا رہے ہیں تمام پرائمری, تاکہ بچوں میں خوراک پیٹ میں جائے گی تو ان کے دماغ ٹھکانے آئیں گے, کو تعلیم حاصل کریں گے. تو یہ نیشنل لیول پہ ایک نیشنل نیوٹریشن اسٹریٹجی آ رہی ہے. یعنی اسلام آباد میں جتنے سکولز ہیں پرائمری اسکول سرکاری, ان میں 100% انشاءاللہ اگلے 2-2.5 مہینے تک بچوں کو دوپہر کا کھانا فری ملے گا. لنچ ملا کرے گا. اس وقت وہ 84 اسکولوں میں مل رہا ہے اور 2-3 مہینوں میں ہم 200 سرکاری اسکولوں میں انشاءاللہ سب مل اور جائے. آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں گلگت بلتستان میں آلریڈی 82 اسکولوں میں وہ بھی آپ نے ہی کروایا جی سر, تھا. ادھر بھی مل رہا ہے. اور آپ کی سوچ ہے کہ میں کس در بھاگ رہا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں اسکیل اپ ہو جائے. اب میں بس کے چیئرمین پرسن کے پاس گیا, پچھلے سیکٹری کے پاس گیا کہ آپ کے پاس 472 ارب روپیہ موجود ہے, آپ صرف 5 ارب روپے اسکول میل پروگرام کے لیے پاکستان کے لیگنگ ڈسٹرکٹس کے لیے کف اپ کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ سر یہ ہوگا جب بچے کو کھانا ملے گا, اس کی اسکول کے انرولمنٹ میں بڑھے گی, بچوں کی اٹینڈنس بڑھے گی, بچوں کا BMI امپروو ہوگا, ہائٹ بڑھے گی, سب کچھ بڑھے گا, ان کی ریٹینشن بڑھے گی, لرننگ لیول بڑھے گا. ایک انٹرونشن. تو میں نے ان سے دستہ گزارش کی ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈائریکشن دی ہے. اب میں ان کے ساتھ مل کے ایکٹیولی انگیجڈ ہوں کہ خدا را 50 پاکستان کے جو پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ بلوچستان, سندھ, پنجاب, GB مرج ڈسٹرکٹ آف آٹا میں, ہم اس میں ایک انٹرونشن کر دیں تو اس ایک انٹرونشن کے ریزلٹس ایجوکیشن پہ بھی ہوں گے, ہیلتھ میں بھی ہوں گے. پوری دنیا کی یہ بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ بچوں کو اسکول میں کھانا دیں. ٹھیک ہے. ایک اور سوال. اچھا چلو بچوں کو داخلہ مل گیا, بچے اسکول میں داخل ہو گئے, انہیں کھانا ہی مل گیا, لیکن یہاں پہ تعلیم کے مسائل ختم نہیں ہوتے. ہمارے ہاں کلاس سسٹم جو کہ بہت تکلیف دہ سسٹم ہے, وہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں بھی قائم ہے. غریب کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے, اس کو انگریزی آتی کوئی نہیں ہے, وہ ٹاٹ پر بیٹھتا ہے. امیر کا بچہ بیکن ہاؤس کے بڑے مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے, اور اس کی گرومنگ, اس کا نصاب, اس کی اسٹڈی, اس کے اساتذہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہم تو بالکل میڈیوکر سے احساس کمتری میں مبتلا بچے پیدا کر رہے ہیں, طلبہ پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں وہ اساتذہ ملتے ہیں جو پراپرلی ٹرین نہیں ہیں, انہیں وہ سبجیکٹس ملتے ہیں جو کوئی پڑھنا نہیں چاہتا, انہیں وہ درس گاہیں ملتی ہیں جن میں کوئی داخلہ نہیں لینا چاہتا. بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اور گورنمنٹ اسکول ہیں, گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ بیٹر ٹرینڈ ہیں, سیلریز بھی ان کی بہتر ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ آپ میرے ساتھ شام کو چلیں, آپ کو پرائیویٹ ٹیوشن اکیڈمیز کی وزٹ کراتا ہوں. یہ تمام پرائیویٹ اسکولوں کے بچے شام کو انہی جگہ ٹیوشن پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں سرکاری اسکول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے اسکولوں میں اچھی تھی, یہ زیادہ کمپلیکسز بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری اسکول میں چونکہ اساتذہ پرماننٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا ذمہ داری کا احساس کم ہوتا ہے, لیکن اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پرفارمنس پر ریوارڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو پرفارم نہ کرے اس کو پنش کرنے کی ضرورت ہے. تو سرکاری اسکولوں میں ایک اور چیز بھی ہے, ایک دفعہ اسکول اچھا بن جاتا ہے پھر اس کی نہ مینٹیننس ہوتی ہے, نہ پرماننٹ اونرشپ ہوتی ہے. اسکول میں اگر شارٹیج ہو تو کوئی درد دل رکھنے والا ٹیچرز کی انیڈیکویسی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسٹیٹ ایک ڈسفنکشنل اسٹیٹ میں آ جاتی ہے. تو مانیٹرنگ کوئی نہیں ہے, لوکل گورنمنٹس کا سپرویژن رول نہیں ہے, لوکل کمیونٹیز کا رول نہیں ہے جو ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں جو ڈیفیشنسیز ہیں. وہ ضرورت ہے, وہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کیا. میں اس میں کیا کہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ بات بتا دوں, آپ نے ڈائگنوسٹک بالکل ٹھیک ہے, سرکاری اسکول میں بیسک انفراسٹرکچر سارا ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو گیپس ہیں جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے, وہ کانسٹنٹلی ٹریننگ اپڈیٹ ہونی چاہیے. اور ایک بہت بڑا سولوشن ہے اس کا جو ہم نے GB میں اپلائی کیا, تو انشاءاللہ ادھر بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے ٹو انڈکٹ ٹیکنالوجی انٹو اٹ. ٹیکنالوجی کیسے کہ آپ ایک اسکول میں ایک ڈیجیٹل اسکرین لگائیں, ایک لیپ ٹاپ سے اس کو ویڈیو ایڈٹ پری لوڈڈ مٹیریل کنیکٹ کریں, تو بچے کو کسی استاد کی ضرورت نہیں, کیونکہ اینیمیٹڈ ویڈیوز آف لیکچرز وہ بار بار آتی جائیں گی, وہ انجوائے کر کے فونکس کے ساتھ اس کو لرن کر سکتے. استاد کا کام پھر مینٹورنگ اور کوآرڈینیشن رہ جائے گا, بلکہ وہ خود ان لیکچر سے رن کرے گا. پوری دنیا کی اب بیسٹ پریکٹسز یہ ہیں کہ وہ ٹرانسفارم کر رہی ہیں انٹو ڈیجیٹل اسمارٹ اسکول. تو انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس ایئر میری زندگی رہی اور صحت رہی اور میں نوکری پہ رہا, تو یہ میں سارے بائی اینڈ آف دس ایئر سارے اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں کو اسمارٹ اسکولز کرتے ہیں. اچھا, ایک آپ کا کانسیپٹ ہے 21st سینچری اسکولز, وہ کیا ہے؟ اس میں سر یہ ہے کہ اسکول کے اندر ہر وہ چیز ہو جو دنیا کے کسی اچھے اسکول میں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اسکول یہی ہے اسکول جو ہمارے سرکاری اسکول سرکاری. اس میں نے کیا کیا ہے, میں نے تمام کلاس رومز کو ڈیجیٹلی کنیکٹ کر رہا ہوں LEDs کے ساتھ, کروم بوکس کے ساتھ, تاکہ بچوں کو لیسنس ویڈیو ایڈٹ ویژولس کے ساتھ
اپلایا جا سکے. اچھا جی, تمام کلاس روم کو میں لیویبل کر رہا ہوں, کلرفل کر رہا ہوں. لائٹس جیسے آپ کے ادھر کافی لائٹس ہیں نا, تو ان کو میں نے کہا اتنا لیٹ اپ کرو کہ بچوں کو اندھیرا نظر نہ آئے, وہ لائٹ اپ ہو جائے. ان کے کوریڈورس کو خوبصورت کر رہا ہوں, پوری انوائرمنٹ کو کلرفل کر رہا ہوں. واش رومس اتنے اچھے کر رہا ہوں جیسے آپ کے گھر میں ہوں گے. پھر ان کی جو واٹر فیسلٹیز ہیں ان کو کلین کر رہا ہوں. پھر جو ان کے اندر اسپورٹس ارینا ڈیولپ کر رہا ہوں. پھر ٹیچرس کے لیے اسٹاف رومس کو خوبصورت کر رہا ہوں. تو یو تھنک آف جو بیسک فیسلٹیز ہیومن ہے. پھر آئی ٹی لیبس نہیں بنا رہا ہوں ہر اسکول میں. پھر نئی لائبریریز, پرائمری اسکولوں میں لائبریریز کا کانسیپٹ کبھی نہیں ہوتا. لائبریریوں کے تالے بھی کھلوائے آپ نے؟ کھلوائے جی, کرے, اور نئی بنائی ہیں اور بڑی کلرفل بنائی ہیں تاکہ بچے کارپٹ ٹائلس کے ساتھ کوچز پڑھیں, اس پہ بیٹھ کے پڑھیں, انجوائے کریں. کتابوں کی سلیکشن میں خود انوالو ہوں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ لائبریریوں سے کتابوں کی چوری کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہیں. میں نے اصل میں کئی پاکستان کی لائبریریوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسٹیل کی لائبریریاں ہوتی ہیں, اتنے سخت تالے ہوتے ہیں کہ وہ کھلتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ چوری نہ ہو جائیں. تو میں نے اساتذہ کو کہا کہ بچہ کتاب گھر لے ہی جا رہا ہے, تو یہ وہ کاسٹ بجائے یہ کہ یہاں پڑھی رہے اور کوئی نہ پڑھے, وہ گھر جا کے پڑھ لے گا تو کیا ہوگا. 2-4 کا نقصان اٹھا لیا کرے. لائبریری کی جو المراز ہیں ان کو خوبصورت اور کھلا رکھیں. بچے آئیں, کتابیں پڑھیں, بیٹھیں, نیچے کارپیٹس لگے ہوئے ہوں, سائڈ پہ ایک سٹنگ ایریا ہو, اور لائبریرین کا جو ٹیبل ہے وہ لائبریری کے اندر نہ ہو, کیونکہ وہ ایک تھانے دار کی طرح لگتا ہے. بچے ڈر کے ہمارے نہ آپس میں بات کر سکتے, نہ کانورسیشن کر سکتے. تو ان کی کانورسیشن کی وہ اسپیس ہو, ریلیکس ہونے کی اسپیس ہو, کتاب کو پڑھنے کی اسپیس ہو, اور لائبریری کو خوبصورت کرے ود پوسٹرز, ود 3D پکچرز, تاکہ وہ ایک امیجنیشن اور دنیا کو دیکھنے کی اچھا, معاشی فیصلوں کا اختیار آپ نے اسکول کالج کے سربراہان کو دے دیا, آپ نے بیوروکریسی اس سے نکال دی. اس سے کرپشن نہیں بڑھے گی؟ وہ لوگ ٹرین نہیں ہے کوئی زیادہ؟ سر ہم نے بھی پہلے دن تھوڑی سیکھا تھا. ہمیں بھی پہلے دن بااختیار بنایا گیا تھا. ایک اسسٹنٹ کمشنر, ایک ASP اور ایک سیکشن افسر بااختیار ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ٹریننگ 2 ہفتے کا کام ہے, ہم نے شروع کرا دی ہے. دوسری بات یہ کہ میں تمام پرنسپلز, ٹیچرز کو در بدر دیکھتا تھا ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن اور منسٹری میں. اب ان کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس اب فائل کوئی آتی نہیں ان کی. اب تو میں پالیسی کی طرف دیکھ رہا ہوں, کورس ڈیزائن کر رہا ہوں, بڑے بڑے جو میگا کام جو میرے کرنے کے وہ کر رہا ہوں. اب ان کی نہ چھٹی میرے پاس آ رہی ہے, نہ ان کی سینکشنز میرے پاس آ رہی ہے, نہ ان کی بجٹ. اس دفعہ ہم نے بجٹ ڈائریکٹلی پرنسپلس کو دیا ہے. وہ ایک کمپیوٹر تک تو خرید نہیں سکتے تھے. تو میں نے کہا جی آپ اپنا پروکیورمنٹ پلان اینول بنایا کریں, اپنی ترجیحات کا تعین کیا کریں, اور آپ کو پروکیورمنٹ رول سمجھنے میں جہاں پرابلمز ہیں ہم آپ کی ریگولر ورکشاپس کرتے رہیں گے. ہمیں ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہر انسان غلطی کر سکتا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. تو آڈٹ پہلے ہم پہ نہیں بنتے, ان پہ بھی 2 بن جائیں گے تو 1-2 سال میں سیکھ جائیں گے. اچھا, ایک خبر ہے, افواہ ہے یا اسکینڈل ہے, اس کے بارے میں بتائیں. ایک زمانے میں مریم نواز نے کچھ اسلام آباد کے اسکولوں کو بسیں دلوائی تھی, اور وہ کہا تھا کہ اسلام آباد کے اسکولوں بڑی تالیاں بجی تھیں, ہے نا, آپ کو یاد ہوگا. وہ سنا ہے آپ نے اٹھا کے میٹرو والوں کو دے دی ہیں, اور وہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بسیں تھیں. یہ اگر خبر صحیح ہے تو بڑی زیادتی کی ہے آپ نے. صحیح ہے, اگر خبر صحیح ہے تو واقعی زیادتی. ہاں, تو میں شرط لگائی ہے نا سر. دیکھیں 375 بسیں ہیں ٹوٹل FDE میں, جن میں 200 نئی تھیں جو 2014 اور 175 پرانی ہیں. ان میں سے کوئی 70 یا 80 بسیں ہیں جو ڈس فنکشنل ہو کے 1-2 سالوں سے پارک کھڑی ہوئی تھی. کسی کی بیٹری خراب تھی, کسی کے ٹائر خراب تھے, کوئی پارک ہوئی ہوئی تھی, کسی کے ڈرائیور نہیں تھے, کسی میں پیٹرول کے پیسے نہیں تھے. تو آج سے 2 مہینے پہلے میں ایک اسکول میں گیا G611 کے, تو وہاں میں نے پوچھا کہ آپ کی تعداد کتنی ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس اس وقت 400 بچی ہیں. میں کہا پچھلے سال کتنی تھی؟ کہتے ہیں پچھلے سال 600 تھی. میں کہا یہ کم کیوں ہو گئی؟ کہتے ہیں جو 12 کروڑ دوسرے علاقوں کی بچیاں تھیں جن کے والدین ان کو چھوڑنے آتے تھے, پیٹرول کی پرائسز ہائی ہونے کی وجہ سے اب ان کے لیے افورڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے بچیوں کو وڈرا کر کے اپنے علاقے کے چھوٹے اسکولوں میں ڈال دیا ہے. تو دیٹ واز اے ویری ڈپریسنگ نیوز فار می. تو میں نے کہا ان 75 بسوں کو ویسے نکالتا ہوں, ان کو ہم ٹھیک کرتے ہیں, ان کو واپس فنکشنل کرتے ہیں, اور ان دا مین ٹائم جون جولائی میں ہم یہ جو اچھی بسیں ہیں یہ بڑے لڑکوں سے لے کر چھوٹی بچیوں کو دیں گے جو کہ ان رورل ایریا سے اربن ایریاز میں آ سکیں گی. تو یہ بسیں ان اسکول کی بچیوں کے لیے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہو گئی ہیں بیکاز آف ہائی کاسٹ آف ٹریولنگ. تو یہ ہم رورل ایریا سے اربن ایریاز میں یہ بچیوں اور ٹیچروں کو لایا کریں گی. اور وہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے میں نے پرانی بسیں ٹھیک کرانے کا حکم دے دیا ہے. اگلے ہفتے تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو وہ 20 جو وڈرا ہوئی ہیں وہ 20 بھی واپس آ جائیں گی اور 30 مزید ایڈ ہو جائیں گی. تو یہ ہوا ہے ٹوٹل. اچھا, یہ تھی ہماری داستان. اچھا, یہ سارا اسکینڈل تھا یار, مزہ نہیں آیا ویسے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے, دیکھیے دنیا میں شاید ہی کہیں کوئی ملک ہو جہاں پر تعلیم, جہاں پہ وہ لوگ جو نوخواندہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہو. پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک میں ہے. اب آپ پالیسی لیول پر, ڈیسیژن میکنگ لیول پر ہیں,
आई डोंट नो कि सारे पाकिस्तान पर आपका इख्तियार है नहीं है, पॉलिसी चलती है, लेकिन कम से कम गुफ्तगू की हद तक, डायलॉग की हद तक कोई एक ऐसा नुस्खा है, दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में लिटरेट किया कौमों को, पूरी पूरी कौम को पढ़ाया, हम 76 साल में नहीं पढ़ा सके। तो क्या तरीका है, कुछ स्टेप्स हैं, कोई हल है या नहीं है, या हमने रोने ही रोने हैं? सर बात यह है कि आपने कहीं से तो स्टार्ट लेना है। हम हमेशा सोचते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इमीडिएटली कुछ हल हो जाए। सर सैयद अहमद खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई और बात आगे चल पड़ी और मुसलमानों ने फिर तालीम हासिल और फिर आपको नए इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हुए। बात यह है कि इस्लामाबाद हमारे पास है, आज़ाद कश्मीर हमारे वफाक के साथ ताल्लुक़ है, GB का बराह रास्त ताल्लुक़ है और हमारे कंटोनमेंट के इलाके हैं वहाँ सारे। तो हम इनको तो ठीक कर लें, पूरे पाकिस्तान का हमने लिया हुआ ठेका। हम अपनी चीज़ों में जो बराह रास्त मेरे कंट्रोल में, मैं अगर उनको टॉप ऑफ द लाइन कर दूँ और क्वालिटी वाइज बेहतरीन कर दूं तो बाकी लोग भी इसको रेप्लिकेट करेंगे। और मैं आपको हकीकतन बताऊं, मेरे पास दूसरे सूबों के दोस्त आए हैं, कुलीग्स आए हैं, सेक्रेटरीज आए हैं, मिनिस्टर्स भी मुलाकात हुई है और मैंने उनके साथ सारे अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को शेयर किया है और हमने उनको कहा है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तालीम पे कोलैबोरेट करके काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके, टेक्नोलॉजी का मसला भी हल हो सकता है। मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस्लामाबाद में 16 डिग्री कॉलेजेस हैं, दोपहर के बाद ये फारिग होते थे, तो मैंने शाम के टाइम इनको हाई इम्पैक्ट IT इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन IT लैब्स बन गई है और इनको नस्ट, नमल, कॉमसेट, NSU और GIK के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब इनके यहाँ 6 महीने के डाटा साइंस, AI और ब्लॉकचेन के कोर्सेज होंगे जिनको वो ट्रेन कराएंगे और इनकी एम्प्लॉयबिलिटी वो हो। तो हमने एक बिल्डिंग बनाए बगैर, एक कमरा बनाए बगैर एग्जिस्टिंग स्पेसेस को एफिशिएंटली यूज़ कर दिया और जिसकी फंडिंग हमने पार्शली नेफ्टेक से करा दी। तो हमें इस तरह की इनोवेटिव सोल्यूशंस लाने, यही इंशाल्लाह मैं लेके बलूचिस्तान जा रहा हूँ, यही हम AJK GB में कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही सिंध में करेंगे और यही फाटा में करेंगे। मैं आपको छोटी सी मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, वफाकी हुकूमत में बैठा हूँ, लेकिन नॉर्थ वजीरिस्तान में जो बच्चियों का स्कूल ब्लास्ट किया गया है, मेरी टीम अगले दिन वहाँ सुबह पहुँची हुई थी। इस वक्त भी मेरा डिप्टी सेक्रेटरी और मेरी टीम वो स्कूल बना रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 5-6 दिनों में वो स्कूल बन जाएगा। 122 बच्चियाँ जिनको रुजत पसंदों ने धमाके से वहाँ से निकलने पे मजबूर किया, वो स्कूल में वापस आएंगी। यही रियासत का काम है। जो आपके मुमकिन आपके पास जो वसाइल हैं, जो आपके बस में है वो करें और आपको दोस्त मिलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। हमें आप मिल गए और कल और मिल जाएंगे। तो इस तरह, और ये एक स्टेट के एक एक्टर का काम नहीं है, अपने प्राइवेट सेक्टर भी आपको सपोर्ट करेगा, नॉन प्रॉफिट सेक्टर भी आपको सपोर्ट करेगा, दुनिया के मुल्क भी सपोर्ट करेंगे। मुझे उस दिन अमेरिकन एम्बेसडर एक फंक्शन में मिले, तो वो किसी ने उनसे, आपके दोस्त ने सवाल पूछा पाकिस्तान को आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में क्या हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने गोल मोल कहा कि हम टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। मैंने ये जवाब दिया कि पहले हमें खुद कुछ करना चाहिए, हम अपना केस खुद बिल्ड करेंगे, हम इस अहल हैं। जब भी आप अपनी अहलियत को प्रूव करेंगे तो दुनिया का हर बंदा एक सक्सेस स्टोरी को ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठा होता है। एक फेल स्टेट को कोई नहीं ज्वाइन करता, तो हमें प्रूव करना है। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ में पहले हम खुद तो कंट्रीब्यूट करें, हम दूसरों से क्यों मांगते हैं। हमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान को प्रूव करना है, वजारत तालीम और तमाम इदारों को प्रूव करना है कि हम अहल हैं। उसके बाद जब हम अपनी अहलियत प्रूव कर लें, फिर उसमें सपोर्ट के लिए कोई आके आपको बेहतर प्रैक्टिसेस के साथ शेयर करे, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ शेयर करे। वो कहेंगे कि आप अपने स्कूलों पे अपने बजट से तो पैसा खर्च नहीं कर रहे, हमसे क्यों मांगते हैं। तो बात यह है कि हमें अपने बजट्स को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। मैं इस्लामाबाद की हद तक कहता हूँ हमारे पास काफ़ी बजट है, हमें सिर्फ एफिशिएंटली यूज़ करना है एंड वी कैन टर्न अराउंड। सिर्फ बजट को तरजीहात के मुताबिक यूज़ करने की जरूरत है। अच्छा, एक क्वेश्चन, और ये मैं आपसे, आप इसका वफाकी सेक्रेटरी की इस हैसियत से जवाब देना चाहते हैं तो वफाकी सेक्रेटरी की हैसियत से जवाब दीजिए, एक माहिर तालीम की हैसियत से जवाब देना चाहते हैं तो वो भी, मैं आपको इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊँगा। तालीम को जो हमने सूबाई सब्जेक्ट बनाया, क्या ये दानिशमंदाना पॉलिसी है? तालीम वफाकी सतह का सब्जेक्ट नहीं है? जब सारे सूबे अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे होंगे तालीमी मामलात में, क्या इससे मनाफरत, डिवीज़न, इख्तलाफ, इन्हिराफ, ये चीज़ें नहीं पैदा होंगी? अच्छा सर, इसमें मेरा व्यू ये है कि इस पर ना गैर ज़रूरी तौर पे कंट्रोवर्सी बन गई है। असल में तालीम प्रैक्टिकली एक ही है। वजह यह है कि साइंस जो पंजाब में पढ़ाई जाती है वही सिंध में पढ़ाई जाती है, वही बलूचिस्तान, फिज़िक्स वही पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी वही पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी वही पढ़ाई जाती है, सब कुछ। मसला आता है सिर्फ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। वो उस हद तक ये सूबाई और वफाकी मसला है, या खुशहाल खान खटक या रहमान मसला, नहीं, बजट भी अपने पहले भी 18वीं तरमीम से पहले भी सूबे अपने बजट खुद बनाते थे, वफाक अपना बजट खुद बनाता था। सिर्फ मसला ये करिकुलम की यूनिटी का है। और वो बात भी मैं उनसे एग्री करता हूँ कि हर सूबे को अपना
جو لینگویجز اور اپنی ہسٹری کے بارے میں چیزوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے نیشنل کریکولم میں بات کی ہے کہ بیسک کامن سٹینڈرڈز ہونے چاہیے, باقی ایڈیشنل آپ جو مرضی پڑھائیں, خوشحال پڑھائیں, بادشاہ خان پڑھائیں, سب کچھ پڑھائیں, یہ سب آپ کے نیشنل ہیروز ہیں. راجہ دیر ہسٹری میں اس کا ایک رول ہے, محمد بن قاسم کا بھی رول ہے. تو لیٹ دا کڈز ایکسپلور دیم سیلف کہ کون ہمارا ہیرو ہے, یہ ان پہ چھوڑیں, ان پہ امپوز نہ کریں اپنے ہیرو. ایک بس ہم آخر میں بات کرتے ہیں. ایک آپ نے تجربہ, آپ بہت عرصہ, آئی ڈونٹ نو ویدر وی شوڈ سے اٹ اور ناٹ, لیکن آپ بہت عرصہ OSD رہے, لیکن آپ نے کام نہیں چھوڑا. ایک اسکول بڑی محبت سے, بڑی محنت سے ڈیولپ کیا. میں نے وہ اسکول وزٹ کیا, اور وہ اب میں بلکہ وی نیوز کے توسط سے تمام پاکستان کے جو سننے والے ہیں ان کو مشورہ دوں گا کہ اگر کوسان مارکیٹ کے پاس آپ چاہیں تو وہاں قریب ہی وہ سامنے اسکول ہے, جنہیں جو پہلا 21st سینچری اسکول انہوں نے OSD ہونے کے دنوں میں بنایا. وہ اتنا خوبصورت تجربہ ہے, لیکن خیر میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کرتا. اس کے بارے میں بتائیے لوگوں وہی کو. وہ جیسے میں گلگت بلتستان سے واپس آیا تو مجھے شک تھا کہ مجھے ابھی مہینہ کی یہ بٹھا کے رکھیں گے. میں کہا چلو بٹھا کے رکھتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں. اگلے دن میں اسکول میں چلا گیا, جو میرے گھر کے ساتھ ہی ہے, قریب ہی, میں بھی وہیں رہتا ہوں. تو میں کہا لیٹ اس چینج دیتے ہیں. میں کہا اگر آپ چیلنج کے طور پر لیتے ہیں تو پھر میں نے روز ایک آئیڈیا لایا. میں نے کہا اس کو یہ چینج کرتا ہوں, اس کو یہ پھر 2-3 دوستوں سے بات کی, کولیگ سے بات کی, محلے داروں سے بات کی. میں کہا لیٹ اس کنٹریبیوٹ, سب کنٹریبیوٹ. اچھا میرے پاس تو آئیڈیاز تو بہت تھے, تو میں کرتا کیا شروع. یہ مجھے 5 ہفتے لگے اسکول کو ٹرن اراؤنڈ کرنے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اگر 5 ہفتے میں OSD ہو کے ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہوں تو وفاقی سیکٹری ہو کے میں 1 سال میں اسلام آباد کے سارے اسکول ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہوں. تو وہ تجربہ مجھے جو وہاں سے حاصل ہوا, اور اب میں اس کو اب اس جیسے میں 50 اور بنا گیا ہوں, اور انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس ایئر اس جیسے میں 150 بناؤں گا انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن. اسلام آباد کے ادارے, تعلیمی ادارے اور وزارت تعلیم آپ کے زیر انتظام ہیں. اگلے 6 مہینے میں ہم ان میں کیا تبدیلیاں دیکھیں گے؟ بیٹر انوائرمنٹ ٹو اسٹڈی. آپ نے ایک چیز ہمیں بتائی کہ سب بچوں کو کھانا ملے گا. کھانا ملے گا, ان کی ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ ہوگی. آپ نے کچھ آئی ٹیسٹ کا بھی بتایا. مینڈیٹری آئی اسکریننگ ہوگی سارے بچوں کی اسکولوں میں. ہاں اسکولوں میں ہیئرنگ ٹیسٹ ہوگا. پھر میں ان کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹیز لا رہا ہوں. 25 سے 30 اسکولوں میں جمز بنا رہا ہوں. پھر بچوں کے لیے ہائیجین کی کچھ کٹس ہوتی ہیں اسپیشلی پر ڈیزائن, وہ ان کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا. پھر اسکولوں میں منی ڈسپنسریز یا انفرمریز وہ بنا رہا ہوں. پھر میں ہر اسکول میں, پرائمری اسکول میں بچوں کو مینڈیٹری میں دے رہا ہوں اسپورٹس گیئر, کہ وہ ٹریک سوٹس جاگرز دیں تاکہ ان میں ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف رجحان ہو. میں پرائمری اسکولوں میں ریکس بنوا رہا ہوں کلاس رومس کے اندر کہ وہ اپنا بستہ اسکول میں چھوڑ کے جائیں, وہ گھر نہ لے کر جائیں. تو اب 5ویں کا ایگزام میں نے اڑا دیا. میں نے کہا یہ 5ویں میں فیل کر کے اب بچے کو ڈراپ آؤٹ کرنے کا کیا فائدہ, لیٹ ہم ٹرائی ٹو لرن مور. تو 5ویں کا ایگزام ابینڈن کر دیا ہے. پھر ہم نے AI بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم لے آئے ہیں, فیڈرل بورڈ میں نیکسٹ ایئر سے اپلائی ہوگا. تو اسکولوں میں ہم ٹیچرس کو وہ ایپس دے رہا ہوں, وہ ٹولس دے رہا ہوں کہ بچوں کا ٹیسٹ ادھر ہی لیں, ادھر ہی AI میں اسیس کر کے رزلٹ ادھر ہی دے دیں, اور اپنا بھی ٹیسٹ لے لیں. تو بچوں کے اندر وہ ایبلٹی بھی لا رہا ہوں. بچوں کو کوڈنگ سکھا رہا ہوں, IT لیبس بنا رہا ہوں تاکہ بچوں کے اندر ٹیکنالوجی کو سیوی بنایا جا سکے. ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے. پھر میں سمرز میں سمر کیمپس کر رہا ہوں, تمام ٹاپ یونیورسٹیز کو لا رہا ہوں. 3 مہینے سمر کیمپس ہوں گے. بچوں کو چیس سکھائی جائے گی, بچوں کو IT سکھائی جائے گی, بچوں کو پینٹنگ سکھائی جائے گی, بچوں کو میں ماؤنٹینئرنگ کے لیے ان کو ٹریلز پہ لے کے جاؤں گا, بچوں کو سپورٹ سکھائیں گے, بچوں کو گیم ڈیولپمنٹ سکھائیں گے, مینٹل ویل بینگ کی ان کی ورک شاپس کرا رہا ہوں تاکہ اسٹریس لیول پہ ان کو مینجمنٹ کا ہو سکے. تو آپ جو اچھا کام سوچ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے. بہت بہت شکریہ محی الدین بھوانی صاحب, آپ سے مل کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. اور آج جو گفتگو آپ نے کی وہ صرف تعلیم کے حوالے سے نہیں, پاکستان کے حوالے سے بہت خوش کن ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.